تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے اتوار کی دوپہر مہاراشٹر کے اپنے ہم منصب ادھو ٹھاکرے سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات ممبئی میں ہوئی۔ یہ ملاقات مرکز کی مودی زیر قیادت NDA حکومت کے خلاف مختلف سیاسی جماعتوں کو متحد کرنے کی مہم کا ایک حصہ ہے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ نے وفاقی انصاف کے لیے چندرشیکھر راؤ کی جدوجہد کی مکمل حمایت کی۔ ان دونوں رہنماؤں کی ملاقات کو اہمیت حاصل ہو گئی ہے کیونکہ ایک مرتبہ پھر مرکز میں مخالف BJP محاذ کی تشکیل کی قیاس آرائیاں سامنے آ رہی۔ ادھو ٹھاکرے کی دعوت پر چندرشیکھر راؤ نے یہ ملاقات کی، جس میں وزیراعظم کے خلاف چندرشیکھر راؤ کے احتجاج کو شیو سینا کی حمایت کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ پہلے ہی تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ اسٹالن کے ساتھ ساتھ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی چندرشیکھر راؤ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ بڑھانے کے لیے دیش کے کچھ اسٹرکچرل چینجز کرنے میں، پالیسیز کو بدلنے میں کئی چرچائیں ہوئی۔ آلموسٹ آل وشیوں پر، سبھی وشیوں پر ہم ایک جٹ ہو گئے، سہمت بھی ہو گئے۔ آگے چل کے مل کے کام کرنے کے لیے ہم نے طے کیا ہے، کیونکہ دیش میں بھی کافی انیہ لوگ ہیں، ہمارے بھائی بندھو ہیں جو ہم خیال لوگ ہیں، ہم جیسا سوچتے ہیں۔ ان لوگوں سے بھی میرا بات چیت ہو رہا تھا، ادھو جی کا بھی بات چیت ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں حیدرآباد یا کسی انیہ استھان پر ہم سبھی لوگ ملیں گے، بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، ایک راستہ طے کریں گے کیا کرنا چاہیے۔ اتنا تو میں ضرور کرنا چاہوں گا اس خوشی کے موقع پر، اس اچھے موقع پر۔ ہم دونوں بھائی لگتے ہیں اس لیے کہ ہمارا 1000 کلومیٹر کا بارڈر ہے۔ مہاراشٹر سرکار کی کوآپریشن سے ہم نے بہت ہی اچھا پروجیکٹ بنایا، جس سے ہمارا تلنگانہ کا قسمت کھل گیا ہے۔ جو کالیشورم پروجیکٹ ہم نے بنایا بہت ہی اچھا فائدہ مند ہوا، اور آگے چل کے بھی مہاراشٹر کے ساتھ ہم کو دوستی نبھانی ہے، پیار سے کام لینے ہیں، کیونکہ بہت ہی لمبا بارڈر، 1000 کلومیٹر قریب بارڈر ہمارا لگتا ہے تلنگانہ اور مہاراشٹر کا۔ کئیوں چیزوں میں ہم دونوں کو مل کے کام کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کا مدد کرنا پڑتا ہے کئی وشیوں میں۔ تو ہم لوگ اس میں بھی کافی اچھی آج بات ہوئی، کچھ مدعے تھے اس پہ بھی باتیں ہوئی، اس پہ بھی سہمتی جٹ گئی۔ اور دیش کے راجنیتی، جو کہ دو راجنیتا جب ملتے ہیں تو آٹومیٹیکلی راجنیتی کی بات آتا ہی ہے۔ آج جس پرکار کا دیش چل رہا ہے اس میں بدلاؤ آنا چاہیے، کیونکہ 75 سال کے آزادی کے بعد جو سمبھاوت روپ سے جو چیز ہونا تھا وہ نہیں ہوا۔ ہم لوگ ایک بات پہ تو سہمت ہو گئے کہ دیش میں ایک بڑی پریورتن کی ضرورت ہے، دیش کو پریورتت ہونا چاہیے۔ دیش کے یوا کو، نوجوان کو دیش کا جو ایکو ہے، دیش کا جو ماحول ہے، اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس کو لے جانا چاہیے اچھی طریقے سے۔ سبھی لوگ اچھے پیار سے مل جل کر کام کریں، ایک مضبوط ہندوستان کو بنائے، یہ ہم دونوں چاہتے ہیں۔ اور ہمارے انیہ لوگوں سے بھی بات کر کے، باقی لوگ ہمارے جو دوسرے ریجنل پارٹی کے بھی لوگ ہیں، نیشنل پارٹی کے بھی لوگ ہیں، کئی لوگ ہیں، سب سے ہم لوگ بات چیت کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں مہاراشٹر سے جو بھی مورچہ نکلتا ہے وہ بہت کامیاب ہوتا ہے۔ شیواجی مہاراج کا اور بالا صاحب ٹھاکرے کا مراٹھا یودھاؤں سے جس دیش کو جو پریرنا ملی ہے، اسی پریرنا کے ساتھ ہم لوگ چلنا چاہتے ہیں، جو کہ ظلم کے ساتھ ہم لڑنا چاہتے ہیں۔ سید احمد پاشا قادری رکن اسمبلی یاقوت پورہ و جنرل سیکرٹری MIM نے اردو مسکن خلوت میں مجلس ابنائے اسلام کے زیر اہتمام دین آستان حسین علیہ السلام کے کانفرنس میں شرکت کی۔ اس موقع پر کئی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد ازاں اس دوران دیگر مفتیان حضرات بھی موجود تھے۔ ناظرین، چور جب کسی بھی مکان کو نشانہ بناتے ہیں تو وہ سب سے پہلے سونے کے زیورات، نقد رقم اور قیمتی اشیاء پر ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایک چور نے سونا پیسہ چھوڑ دیا اور کپڑے لے کر فرار ہو گیا۔ چوری کی یہ عجیب و غریب واردات ریاست تلنگانہ متحدہ ضلع رنگا ریڈی کے تانڈور میں پیش آیا۔
کوڈنگل روڈ ریلوے برج کے قریب واقع ایک کالونی میں موناچاری اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کے کسی رشتہ دار کی طبیعت خراب تھی، اسے دیکھنے کے لیے وہ پرگی گئے ہوئے تھے اور 10 دن تک وہیں تھے۔ مکینوں کی غیر موجودگی میں سارق نے ان کے مکان کو نشانہ بنایا۔ مکین یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ گھر میں رکھا 6 تولہ سونے کا زیور، 30 تولہ چاندی اور نقدی کو چور نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ البتہ وہ ان کے گھر سے نئے کپڑے چرا لے گیا، جس میں پینٹ، شرٹ اور ساڑیوں کے علاوہ دیگر سامان شامل ہیں۔ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ریانش سورانی نے دنیا کے سب سے کم عمر تصدیق شدہ یوگا انسٹرکٹر ہونے کا نیا گینیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیا ہے۔ انہوں نے یہ کارنامہ 9 سال کی عمر میں انجام دیا۔ اپنا 200 گھنٹے کا یوگا ٹیچر ٹریننگ کورس ختم کرنے کے بعد نوجوان نے 27 جولائی 2021 کو آنند شیکھر یوگا اسکول سے اپنا سرٹیفکیشن حاصل کیا۔ جب ریانش کو معلوم ہوا کہ اس کے والدین ہندوستان کے شہر رشیکیش میں یوگا ٹیچر کے تربیتی کورس میں شرکت کر رہے تو اس نے فیصلہ کیا ایک سرٹیفائیڈ انسٹرکٹر بننے کے اپنے خواب کو پورا کریں۔ ریانش نے بتایا کہ اس نے ان کے ساتھ شامل ہونے کا انتخاب کیا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ بھی پڑھائی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ریانش کو کچھ ثقافتی جھٹکے لگے جب وہ 1 مہینے کے لیے دبئی سے رشیکیش منتقل ہوئے۔ اس نے اس منفرد تجربے کی وضاحت کی جب اسے پہلی بار معلوم ہوا کہ وہ رشیکیش جا رہے۔ وہ دیہی علاقوں میں زندگی کا تجربہ کرنے کے لیے پرجوش تھے۔ پہلی بار اس نے دنیا کے اس پہلو کا مشاہدہ کیا کہ ایک ایسی جگہ جو روحانی طور پر بہت طاقتور، فطرت کے ساتھ رابطے میں رہنے کا اسے شدید احساس تھا۔ وہ بار بار ٹریکنگ کرتے رہے جس نے قیام کو دلکش اور مہم جوئی بنا دیا۔ دن بھر یوگا کی ہدایت کے بعد آرام کرنے کا یہ ایک اچھا طریقہ تھا۔ ریانش کے پاس انٹرنیٹ تک رسائی نہیں تھی اور اسے ایئر کنڈیشننگ جیسی دیگر سہولیات کے بغیر کام کرنا پڑا۔ وہ تیزی سے اپنے نئے ماحول سے مطابقت رکھتا تھا اور سادہ طرز زندگی کو پسند کرتا تھا۔ آنند شیکھر یوگا اسکول کا 200 گھنٹے کا یوگا ٹیچر ٹریننگ کورس 4 ہفتوں کا شدید رہائشی پروگرام ہے۔ وہ مانتے تھے کہ یوگا صرف جسمانی طور پر اور سانس لینے کے بارے میں ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ہے۔ ایک گہری تربیت کے حصے کے طور پر اس نے آیورویدک صف بندی، اناٹومی تھیوری اور غذائی ڈیٹا سیکھا۔ وبائی امراض کی وجہ سے ریانش اس وقت چھوٹی پرائیویٹ کلاسز کو پڑھا رہے۔ اسکول میں وہ فی سیشن دستہ 15 طلبہ کے گروپوں میں اپنے ساتھیوں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ یوگا سکھانے سے جو خوشی یا کامیابی کا احساس ملتا ہے وہ ریانش کے کام کا پسندیدہ حصہ ہے۔ ریانش جو اب 10 سال کے ہیں اب بھی یوگا سکھانے اور اسکول میں اچھا کام کرنے پر توجہ مرکوز کر رہے۔ اس کے پاس مستقبل کے لیے کوئی خاص منصوبہ نہیں، لیکن اس کے عزائم میں سے ایک ورچوئل ریالٹی یوگا کلاسز کا اہتمام کرنا ہے۔ دراصل ریانش زیادہ سے زیادہ رقم بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنی رقم کا ایک حصہ خیراتی اداروں کو دینے میں بھی یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ان کے خاندان نے اسے ہمیشہ سکھایا ہے کہ فیاض ہونے کا مطلب پیسہ بانٹنا ہے، چاہے وہ تھوڑی سی رقم ہی کیوں نہ ہو۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ سرحدی معاہدوں کی خلاف ورزی کے بعد چین کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات انتہائی مشکل مرحلے سے گزر رہے۔ جے شنکر نے اس بات پر زور دیا کہ سرحد کی صورتحال تعلقات کی صورتحال کا تعین کرے گی۔ وزیر خارجہ نے یہ بات میونخ سیکیورٹی کانفرنس MSC 2022 کی مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان کو چین کے ساتھ مسئلہ ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ 1975 سے 45 سال تک سرحد پر امن تھا، بارڈر مینجمنٹ مستحکم تھی، کسی فوجی کی جان نہیں گئی۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ بدل گیا ہے کیونکہ ہم نے چین کے ساتھ سرحد یا لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر فوجی دستے تعینات نہ کرنے کے معاہدے کیے تھے، لیکن چین نے ان معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ جے شنکر نے کہا کہ قدرتی طور پر سرحدی صورتحال تعلقات کی حیثیت کا تعین کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ جون 2020 سے پہلے بھی تعلقات کافی بہتر تھے۔ خیال رہے کہ پینگونگ جھیل کے علاقوں میں
پرتشدد جھڑپوں کے بعد مشرقی لداخ میں ہندوستانی اور چینی فوجوں کے درمیان سرحدی تعطل شروع ہو گیا تھا اور دونوں اطراف نے آہستہ آہستہ اپنی فوجوں اور ہتھیاروں کی تعیناتی میں اضافہ کر دیا۔ 15 جون 2020 کو وادی گلوان میں پرتشدد تصادم کے بعد کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ گزشتہ چند سالوں میں ہندوستان کی صلاحیتوں اور اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا ہے۔ جے شنکر نے MSC میں ہند بحر الکاہل پر ایک بحث میں حصہ لیا جس کا مقصد یوکرین پر نیٹو ممالک اور روس کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر وسیع بات چیت کرنی ہے۔ یہاں جے شنکر نے دیگر وزراء خارجہ اور کانفرنس میں شریک دیگر مندوبین کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں کی۔ جے شنکر نے اپنے دورے جرمنی کے دوران یورپ، ایشیا اور دنیا کے دیگر حصوں کے وزراء کے ساتھ بھی کئی ملاقاتیں کی۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے اتوار کو ہونے والی پنجاب اور اتر پردیش اسمبلی انتخابات کی پولنگ میں امن و امان، ترقی اور خوشحالی کے لیے ووٹروں سے کانگریس کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ اسی طرح کی اپیل کانگریس کی جنرل سیکرٹری اور انچارج اتر پردیش پرینکا گاندھی کی جانب سے بھی کی گئی۔ پنجاب کے خوشحال مستقبل کے لیے ووٹروں سے اپیل کرتے ہوئے راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا، جو لوگوں کی حمایت کرتا ہے، بے خوفی سے جواب دیتا ہے، اسے ووٹ دیں۔ پنجاب کی ترقی اور شاندار مستقبل کے لیے ووٹ دیں۔ اتر پردیش کے ووٹروں سے تبدیلی کے لیے کانگریس کو ووٹ دینے کی اپیل کرتے ہوئے انہوں نے ووٹروں سے کہا، ووٹ اتر پردیش میں پڑے گا، تبدیلی پورے ملک میں آئے گی، نظم و نسق اور ترقی کے لیے ووٹ دیں گے۔ اگر نئی حکومت بنتی ہے تو ایک نیا مستقبل بنے گا۔ پرینکا گاندھی نے یوپی کے عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اتر پردیش کے میرے بہنوں بھائیوں، ان انتخابات میں آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ کو ریاست کو ایک نئی سیاست کے راستے پر لے جانا ہے، آپ کو ریاست کے آنے والے کل کو سنوارنا ہے۔ اس بار آپ کے مدوں کو سمجھیں اور سلجھانے والی حکومت کا انتخاب کریں، ووٹ ضرور کریں۔ ایک دوسرے ٹویٹ میں پرینکا گاندھی نے کہا، پنجاب کے بہنوں بھائیوں، استحکام اور ترقی ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے دیا جانے والا ہر ووٹ نئی سوچ کے ساتھ پنجاب کی بہتری میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پنجاب کے لیے، پنچایت کی عزت کے لیے بڑی تعداد میں ووٹ دیں۔ سعودی عرب کے وزیر برائے اسلامی امور، دعوت و ارشاد قرآن مجید کی طباعت کے ذمہ دار ادارے شاہ فہد کمپلیکس کے نگران اعلیٰ الشیخ ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز الشیخ کی جانب سے کینیا کو قرآن مجید کے باترجمہ 32,700 نسخے بھیجے گئے ہیں۔ نیروبی میں سعودی سفیر خالد بن عبداللہ السلمان نے خادم الحرمین شریفین کی جانب سے کینیا کے حکام کو قرآن مجید کے یہ نسخے حوالے کیے ہیں۔ اب تک سعودی عرب کی جانب سے کینیا کو بھیجے گئے قرآن مجید کے نسخوں کی تعداد 73,050 تک پہنچ گئی ہے۔ اس سلسلے میں منعقدہ تقریب میں کینیا کے مسلمانوں کی سپریم کونسل کے صدر حسن اولی نادو، متعدد مبلغین اور ممتاز اسلامی اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی ہے۔ سعودی سفیر نے اس بات پر زور دیا کہ یہ تحفہ اسلامی دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمات میں مملکت کے پیغام کا عملی مظہر ہے۔ اس سے قیادت کی امنگوں کے حصول کے لیے دنیا بھر میں مسلمانوں میں قرآن مجید کی تقسیم کے عمل کی نگرانی میں اسلامی امور اور دعوت و ارشاد کی وزارت کا کردار بھی اجاگر ہوتا ہے۔ کینیڈا میں اچانک 3 کالجز کو اچانک بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان اداروں میں زیر تعلیم طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ کینیڈا کے شہر کیوبیک میں واقع رائزنگ فینکس انٹرنیشنل انک کے 3 کالج، ایم کالج ایچ مونٹریل، شیربروک میں CED کالج اور لانگویل میں CCSQ کالج کو اچانک بند کر دیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ متاثر 3,000 ہندوستانی طلباء ہیں، جن میں 700 آن لائن کلاسز لینے والے طلباء بھی شامل ہیں۔ ان تمام کالجز نے خود کو دیوالیہ قرار دے دیا ہے۔ کالج انتظامیہ کے فیصلے کے بعد ہندوستانی طلباء نے ہندوستانی ہائی کمیشن سے رابطہ کیا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔